نہیں ایسا لگتا کہ آپ یہ ساری ان دلائل کے اوپر جو ہے وہ ان دلائل کی بیس کے اوپر انجینئر صاحب کے سٹیٹس کے آدمی کو ہمیں اسٹیک پہ لگانا چاہیے کہ رول ہے وہ محمد علی جناح صاحب والا رول ہے اس وقت، اور جو انجینئر صاحب ہیں وہ اس وقت غازی علم دین والے پوزیشن میں ہیں. انجینئر صاحب رہا ہو جائیں گے وہ، اور جو دوسری سائڈ ہے کیونکہ پورا جو مقدمہ ہے وہ ہے ہی پورا اس چیز کے اوپر، تو وہ جو مائنورٹی ہے وہ جیپرڈائز ہو جائے گی، اور اگر آپ نہ کنونس کر پائے تو مائنورٹی بچ جائے گی اور جو ہے وہ انجینئر صاحب جیپرڈائز ہو جائیں گے. جی السلام علیکم ایوری ون. آج میں موجود ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو لائر ہیں ان کے ساتھ، طاہر ایوبی صاحب. جی السلام علیکم طاہر صاحب، کیسے ہیں سر؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm great, I'm right, I'm fine. سر بہت بہت شکریہ سر. مجھے پتہ ہے آپ بہت سلامڈ ہیں آج کل اس خاص طور پہ اس کیس میں. ظاہر ہے آپ کے پاس اور بھی کیسز ہیں اور خاص طور پہ اس کیس کے معاملے میں، تو آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ سر. سب سے جو ہے وہ بیفور میں اپنے سوالات آپ کے سامنے رکھوں، اگر آپ آج 3 اکتوبر ہے تو ایز آف 3 اکتوبر اگر آپ ذرا لیٹسٹ جو بھی اپڈیٹس ہیں وہ اگر میرے لیے بھی میری آڈینس کے لیے بھی تھوڑا سا کر دیں ایکسپلین، پھر میں ذرا اپنے سوالوں کی طرف چلتا ہوں. اس کیس کی جو ریسنٹ پروسیڈنگ ہے وہ روٹین وائز 14 ڈیز کا فردر ریمانڈ جو تھا جوڈیشیل ایکسٹینڈ ہو گیا اڈیالہ جیل میں. اب وہ فردر 14 ڈیز کے اندر انہوں نے چلان جو ہے وہ اپنے کمپلیٹ کرنا ہے انویسٹیگیشن نے، اور یا فردر بھی ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے فار سم ریزن. تو ابھی تک کی ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہی ہے. اور اس کے علاوہ نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ ہے اس پہ ہماری طرف سے بھی ان کو ہم نے چیلنج کر دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے 3 نومبر کے لیے وہ فکس ہو گیا ہے. اس میں نوٹس ہو گئے ہیں NCCIA کو بھی اور نظریاتی کونسل کو بھی کہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ ایشو کیا ہے. اچھا ویسے طاہر صاحب یہ جو نظریاتی کونسل کا جو آیا ہے اوپینین آیا ہے، ظاہر ہے کہ ان کو ریچ آؤٹ کیا گیا ہے جو نیشنل NCCIA جو کہلاتی ہے، تو انہوں نے بیسیکلی اوپینین مانگا، انہوں نے اوپینین دے دیا ہے. تو اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں ان کی جوریسڈکشن سے باہر ہے یہ چیز بھی، اوپینین دینا بھی؟ جی اوپینین جو NCCI بیسیکلی جب ڈیورنگ انویسٹیگیشن پروسیس ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے کے طور پہ وہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اوپینین اس طرح کی لے نہیں سکتے، کیونکہ جب ان کے پاس مٹیریل ڈیفینس سائڈ سے دیا جا رہا ہے ان کو، اور ڈیفینس ان کو تمام ڈیٹا پرووائڈ کر رہا ہے اپنے ڈیفینس کے اندر، وہ تمام وہ جو مٹیریل پرووائڈ کر رہا ہے، تو پھر آپ نے اسی پہ ریلائی کرنا ہے اپنی تمام انویسٹیگیشن کو، بجائے کہ آپ ایک تھرڈ پارٹی وہ جو ہے وہ بھجوا دیں کیس کسی اور کو کہ آپ جی فیصلہ کریں اس پہ. تو پھر انویسٹیگیشن کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. انویسٹیگیشن کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انہوں نے جو تمام ڈیٹا پرووائڈ کیا جائے ان کو انالیسس کریں اور اس کو دیکھیں کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ جو دیا گیا ڈیفینس میں کس حد تک یہ ریلائبل ہے اور کس حد تک اس پہ ریلائی کیا جا سکتا ہے. تو اس میں اتنی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ راکٹ سائنس نہیں تھی کہ انویسٹیگیشن نے وہ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکے یا اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ نہیں کر سکے کہ ڈیٹا انہوں نے وہ تمام اٹھایا اور اوپینین کے لیے سینڈ کر دیا. اور وہاں سے بھی ایک بڑی حیران کن بات تھی کہ انہوں نے ایک فیصلہ بابت مراسلہ لکھ دیا کہ جی ہم نے فیصلہ صادر کر دیا. تو وہ از ناٹ اے کورٹ، اور انہوں نے جو اسٹائل جو ڈیسیژن دیا ہے اسٹائل ایز اے کورٹ، تو اس کو ہم نے چیلنج کر دیا ہے کہ یہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے اس فیصلے کو اناؤنس کیا. اچھا ایک تو یہ کلیریفائی کر دیں کہ وہ فیصلہ ہے کہ اوپینین ہے یہ نظریاتی وہ کونسل اوپینین کا؟ ہے. فیصلہ تو اس سینس میں کہہ رہے ہیں سو کالڈ جو ڈیسیژن ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے اس کو لکھا ہے فیصلہ، تو ہم اس لیے اس کو کورٹ انورٹڈ کوماز میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے ایک ڈیسیژن ہے جو جسے ہم امپیون ڈیسیژن کہتے ہیں. اچھا اور ایک اور چیز اس کے اوپر یہ تھی کہ طاہر صاحب یہ جو ابھی آپ نے ان کی پوڈ کاسٹ بھی دیکھی ہوگی جو ان کے چیئرمین ہیں نظریاتی کونسل کے، تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پازیٹیو چیز ہے آج کے زمانے میں اگر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ عوام کے سامنے آ کے انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے، اختلافات اپنی جگہ رکھتے ہوئے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو ہے ایٹ لیسٹ اس پوائنٹ پہ تو آئے ہیں کہ وہ کم از کم اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اپنا موقف رکھ رہے ہیں لوگوں کے سامنے. اس میں سے طاہر صاحب 2-3 چیزیں اس میں سے ہیں، تو میں بجائے اس کے کہ جو ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر اگر میں ایک تو لوگوں کے لیے یہ بات کر دوں کہ بھائی جو طاہر صاحب کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، جو باتیں ابھی ریسنٹلی کافی جگہوں پہ پلیٹ فارم کیا گیا ہے طاہر صاحب کو، آپ یوٹیوب پہ جائیں، طاہر ایوبی صاحب آپ سرچ کریں اور وہاں پہ آپ ان کی وہ ساری باتیں سن سکتے ہیں. میں جس اینگل سے بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر ایک سوال ہے میرا کہ ہم اس وقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب،
ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے وہ بہت سارے لوگوں کو ان سے نفرت بھی ہے بہت، لیکن بہت سارے لوگوں کو ان سے بہت محبت ہے اور بہت ان کی عزت کرتے ہیں، اور لوگوں کو ایز اے مطلب ایز اے ایسٹ ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے گستاخ ہونے نہ ہونے کے اوپر 10 طرح کے رنگ بھی بھر دیے گئے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. تو پوائنٹ یہ ہے، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر آپ کیا کر رہے ہیں ان کو باہر نکالنے کے لیے، اور گیون دا سچویشن ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی بیس کے اوپر ایسے آدمی کو سزا نہ ہو جائے جو کہ خدا پھانسی کی سزا ہے. تو آپ کا اس وقت جو ہے یہ کیا آپ اپنی دلیل اور اپنے سکلز کے اوپر ہی خالی ریلائی کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے سکلز اور آپ کی دلیل رہ گئی تو ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا؟ مطلب آپ پریکٹیکلی اس وقت آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ what are we doing to get him out؟ کسی حد تک میں چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس طرح کے جو میٹرز ہوتے ہیں نا 295C جو ہے، قطع نظر اس بات سے کہ اس کے جو کانٹینٹ ہیں وہ کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ تمام باتیں بعد میں رہ جاتی ہیں. ہمارے ہاں جو چیز جو ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے. تو اس رائے سے کہ کوئی مد نظر رکھتے ہوئے کیس کو ہمیشہ پاکستان میں سم ٹائم دیکھا جاتا ہے، لیکن جو ایف آئی آر کا جو معاملہ ہے اور جو پروسیس ہے وہ آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 295C کے اندر اگر کوئی شارٹ کٹ ہے تو شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر اس کو آپ شارٹ کٹ میں آپ کہیں گے کہ ہم نے اس کو ایک فاسٹ ٹریک پہ رکھ کے اس کو چلانا ہے تو آپ نقصان کر لیں گے اپنا بھی اور اپنے کلائنٹ کا بھی نقصان کر لیں گے. تو آپ نے اس کو شارٹ کٹ وے میں نہیں لے کے جانا. آپ نے اس کو تمام تر اپنا جو ڈیٹا ہے، جو تمام آپ کا ایویڈنس ہے، جب تک آپ اس کو فائنلائز نہیں کر لیتے اور آپ کسی بھی موومنٹ میں اگر لیگلی آپ اس کو پرسو کرتے ہیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. لہٰذا جب تک ایویڈنس آپ کی کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی، جو کہ ہم نے ابھی کمپلیٹ کر لی ہیں تمام چیزیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ پینڈنگ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ود ان 2 to 3 days وہ ہمارے اینڈ پہ کمپلیٹ ہو جائیں گی، تو پھر ہم اس کو آگے پرسو کریں گے. طاہر صاحب مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط ہوں اس کے اندر. دیکھیں، جو پاکستان میں جو مذہبی اور دینی معاملات ہوتے ہیں وہ ایموشنز کے تھرو، ایموشنز کے ریلم سے آ رہے ہوتے ہیں، ایموشنل کے اینگل سے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں پہ یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے جو علماء کاؤنسل کا بھی جو بھی ابھی اوپینین وغیرہ ہے، اس کے اندر بھی دل دکھے ہیں لوگوں کے. ایک بڑی سبجیکٹو سی چیز ہے دل دکھنا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بڑی سبجیکٹو سی چیز ہے. جب آپ کورٹ میں بھی جائیں گے تو یہ دل دکھنے والے جو نوشنز ہیں یا جو ایموشنل سائڈ کے جو نوشنز ہیں، اگر جج صاحب کے سامنے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے جو وہ ایموشنل نوشنز کو کس حساب سے کیٹر کر رہے ہیں، تو آپ کی کسی بھی لیول کی دلیل ہوگی، آپ بہترین سے بہترین کورٹ کیس بھی اگر آپ پٹ اپ کر دیں گے، لیکن اگر اس وقت جج یا جوری یا جو بھی وہاں پہ بیٹھے فیصلہ کر رہے ہیں، اگر ان کے سامنے وہ ایموشنل سائڈ کیٹر نہیں ہوئی تو آپ کو پتہ ہے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ساری اسکلز ادھر آرکسٹریٹ کرنے کا. رائٹ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب یہ بات آپ کو بھی کلیئر ہے، بہت سارے لوگوں کو بھی کلیئر ہے کہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ کوئی گستاخی کوئی اس طرح سے کوئی سینس ہی نہیں بنتا. انجینئر صاحب اگر آپ کے اس وقت آپ کے سامنے اگر انجینئر صاحب کو رکھا جائے تو گستاخی کا سینس نہیں بنتا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ کلیریفیکیشن یا کوئی معافی ٹائپ کی کوئی چیز پٹ اپ کر کے اس پورے معاملے کو ڈیکمپریس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، 295C کے اندر ایسا معافی کا کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ کوئی معافی مانگ لے اور کہ میں اس پہ رجوع کرتا ہوں یا معافی مانگ لیتا ہوں. تو وہ ہاں ایک حد تک ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی ایموشنز ہیں جن کے اگر ادر سائڈ سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب انہوں نے معافی مانگ لی ہے، رجوع کر لیا ہے، تو پبلک میں ایک اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن کورٹ میں ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ ایک سینیریو جو ہے وہ رہا ہے ماضی میں بھی کہ جن علماء کرام پہ، مفتیان کرام پہ اس طرح کے ایلیگیشنز لگے ہیں اور کوئی ان سے سلپ آف ٹنگ کے تحت یا کسی بھی وجہ سے کوئی ایشوز جو کہتے ہیں مس ہینڈل ہوئے ہیں، تو انہوں نے رجوع کیا ہے اور ایک معافی نامہ ایک ریکارڈ کروایا ہے اپنا پبلک کے اندر کہ یہ ہم اس پہ رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. تو وہ پبلک جب ان کو معاف کر دیتی ہے، ایک پبلک ایک پرسیپشن ہوتا ہے، تو وہ کیسز میں پھر آگے اس طرح سے پرسو نہیں کرتے. لیکن یہاں اس طرح کی کوئی سچویشن ہمارے سامنے نہیں آئی، چونکہ بفور lodging of the FIR he was arrested and he was under the detention. تو پھر یہ سچویشن تو پاسبل ہی نہیں تھی اگر وہ کوئی جسٹیفیکیشن دیتے بھی یا اس حوالے سے کوئی بات بھی کرتے، تو یہ تو پاسبل نہیں ہوا. لیکن جہاں تک کورٹ کی بات ہے تو کورٹ میں ایک تو لا بھی نہیں ہے اس پہ اور نہ ہی کوئی چیز اپلیکیبل ہے. تو ایویڈنس پہ ہی یہ کیس کنکلوڈ ہوگا کہ آیا
کہ یہ دیکھا جائے کہ اس طرح کی جو الفاظ ہیں وہ احانت رسول کی کیٹیگری میں آتے ہیں یا نہیں آتے. اگر انہوں نے کوئی چیز کوٹ کی ہے تو ویدر کہ یہ جو بلیف ہے کرسچینٹی کا بلیف ہے یا نہیں ہے, یا ان کی بکس میں یہ چیز موجود ہے یا نہیں ہے, یا انٹرنیشنل جو اسکالرز ہیں یا جو یونیورسٹیز کی جو ریسرچ ہیں ان میں اس طرح کا جو ہے کوئی مواد وہاں سے بن رہا ہے یا نہیں بن رہا, یا اس پہ ریسرچ وغیرہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو یہ تمام چیز تو ریکارڈ کا حصہ ہیں. تو یہ جب ریکارڈ کے ساتھ جب پڑھی جائیں گی کورٹ کے دوران تو ڈیفینیٹلی کورٹ نے انہی پہ رلائی کر کے ہی ڈیسیجن دینا ہے. تو وہاں ایموشنز والی بات نہیں ہے, لیکن کسی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریشر ضرور ہوتا ہے. جو ٹرائل کورٹس ہیں ان پہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے جو اناؤنس کرتے ہوئے موسٹلی وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایکویٹل کی طرف نہیں جاتی. یہ پریشر تو ہائی کورٹس سے ہی پھر یہ جو ریلیف ملتا ہے اس طرح کے کیسز میں. اچھا کیونکہ اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں نا یہ جو کاؤنسل کو انوالو کرنے والا پورا جو سٹیپ ہے وہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر کورٹس کو تھوڑا سا ریلیف چاہیے, تھوڑا سا بریدنگ سپیس چاہیے, تو وہ اپنے اگر فیصلے کو اگر فار ایگزامپل وہ سزا کی طرف جاتے ہیں تو وہ اپنے فیصلے کو بیک کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہماری اسلامی کاؤنسل ہے اس کا بھی یہ ہے, ہمارا فیصلہ بھی یہ ہے, ایوری تھنگ از الائنڈ. اب بھلے جو بھی بیک لیش آتا ہے وہ سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اس کو ہینڈل کریں. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہنے کا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی ثبوت کے اوپر ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن اگر, اور میں معافی اس کی بات نہیں کر رہا کہ وہ اس بات کی معافی مانگے, میں نے جو وہ اس بات کی معافی مانگے کہ بھئی میرے الفاظ ڈفرینٹ ہو سکتے تھے اور آگے سے میں خیال رکھوں گا ان چیزوں کا, ان لائنز کے اوپر, اور ایک رحم کی اپیل جس کو کہا جا سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا ایک مس انڈرسٹینڈنگ کے اندر ایک انجینئر صاحب کے اسٹیچر کا لیول کا آدمی اگر جو ہے وہ ضائع ہو جائے ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی بیس کے اوپر, تو اٹس گونا بی اے بگ لاس. میرا بس پوائنٹ یہ ہے کہنے کا. تو بجائے اس کے کہ اس وقت ہم ان چیزوں کے اوپر پلے اراؤنڈ کریں, میرا صرف اوپینین ہے, اگر آپ بہتر جانتے ہیں, آپ لوئر ہیں, آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. جس طرح آپ نے خود بولا کہ ہو سکتا ہے کہ دوسری پارٹی خود ہی بیک آف کر لے, وہ اپنی کیس ہی کھینچ لے, کبھی ٹھیک ہے اس نے ریئلائز کر لیا ہے, وہ کر لیا ہے, تو ہم بیک آف کر جاتے ہیں. آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کر رہا ہوں, اس پوائنٹ پہ میں ایگری کر رہا ہوں. وہ باقی تمام جو کیس کے جو میٹرز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن چونکہ سینٹیمنٹس میٹر کرتے ہیں تمام چیزوں کے اوپر, ہر معاشرے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ویری کرتی ہیں, سچویشن ویری کرتی ہیں, الفاظ ویری کرتے ہیں, وہاں کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کسٹمز ڈفرینٹ ہیں, وہاں کی اور طور طریقے ڈفرینٹ ہیں. تو لینگویج کا کافی بیریئر ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ایک الفاظ کے مختلف معنی لیے جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں اگر یہ معاملہ اس طرح سے ہو جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ وہ ایک معاملہ ہوتا ہے معافی نامے والی بات ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو چیز تھی مس ہینڈل ہوئی ہے, یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی, ایسے احساسات و جذبات مجروح ہوئے ہیں تو ہم اس پہ واپس ہی اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں, تو اس پہ تو ریلیکٹنٹ جو ہونے والی یا ریجیڈول ہونے والی بات ہے وہ تو نہیں ہونی چاہیے. میری ذاتی رائے ہے, میں خود چونکہ ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں, تو جہاں پرسیپشن عوام کے ساتھ آپ کا ایک ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے تو اس طرح کے معاملوں میں ریجیکٹ نہیں ہوا جاتا کہ وہ اگر اس طرح کی کوئی اوپینین آ جاتی ہے تو آپ کو یہ الفاظ کو آپ کو کہنے میں. اور اس سے ریلیٹڈ میں ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آئی تھنک بیک ان 2023 بھی ایک ایف آئی آر ہوئی تھی اس سے ریلیٹڈ. تو میں نے ان کو اس میں کہا, ایک رائے دی کہ آپ جو ہے اس پہ بجائے کہ اس کو کورٹ میں ہم ڈیفینڈ کریں اور اس چیز کو لے کے جائیں تو ہم کبھی بھی اس کو نہیں کر سکتے. تو آپ کائنڈلی اس میں اپنی جو ہے نا وہ ورڈکٹ دیں کہ یہ آپ سے جو ہے نا الفاظ جو ہے اس میں غلطی ہوئی ہے اور آپ یہ الفاظ رجوع کریں. تو وہ انہوں نے پھر وہ کیا اور ایفیڈیوٹ بھی سبمٹ کیا اور وہ پھر سارا معاملہ جو تھا وہ کنکلوڈ ہوا. تو سم ٹائم جو ہے نا آپ نے ان چیزوں کو ٹرائل میں ہی نہیں لے جانا ہوتا, لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن. ابھی جو معاملہ ہے اس وقت آپ کس کے ساتھ سٹنگ کریں گے یا کس کے ساتھ بات کریں گے, تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کی تمام جو ریلائنگ ہے وہ آپ کا کورٹ پہ ہونا ہے, یہ ریلائنس آپ کا کورٹس پہ ہونا ہے اور انویسٹیگیشن پہ ہونا ہے. تو آپ نے سارا انہی کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے. تو اگر کوئی اس طرح کی سٹیج آتی ہے ڈیفینیٹلی میں تو سجیشن دوں گا ضرور کہ آپ اس پہ وہ غور کریں, لیکن اس سٹیج پہ جب تک ہم انگیج ایز اے کونسل اور کورٹ کی میٹرز کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم نے تو اسی طرح سے کرنا ہے. چونکہ اگر وہ جیل سے باہر ہوتے تو یہ چیزیں ہم خود بھی کر سکتے تھے, تو اب وہ جب تک جیل میں ہے تو یہ چیزیں تو پاسبلٹی کے طور پہ نظر نہیں آتی ہمیں. کیونکہ طاہر صاحب میں آپ کو ویسے ایک بات بتا دوں کہ اس وقت آپ جو ہے نا وہ ہسٹری میں لکھے جا رہے ہیں. اس وقت جو بھی آپ کریں گے نا اس وقت, اور آپ ایز اے لائر کی میں بات کر رہا ہوں, آپ کو غازی علمدین والا واقعہ پورا کہ I'm pretty sure آپ نے پڑھا ہوگا وہ کیس بھی, قائد اعظم محمد علی جناح صاحب والا, تو وہ بھی ایک ہسٹری کا حصہ ہے. اس وقت جو آپ جس وقت جس پوزیشن میں ہے نا اس وقت, یہ ایک ہسٹری لکھی جا رہی ہے اور آپ کا نام جو ہے یہ آئے گا کہ یہ کس طریقے سے کس طرف گئی پوری بات.
تو میں اس پرسپیکٹو سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں اس وقت جو کیس ہے، اگر آپ نے، میں کہتا ہوں آپ کی جو دلائل ہیں، آپ جیت گئے اپنے دلائل. دیکھیں اس وقت آپ کے پاس دو سچویشن، اگر اس کو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا میں جس طرح سے دیکھ رہا ہوں. ایک سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ کے دلائل سپرسیڈ کر گئے، ڈومینیٹ کر گئے، اور آپ کی دلائل کی بیس پہ تو جو 40 لاکھ اس وقت کرسچنز مائنورٹی جو رہتی ہے، تو یا تو ان کی گردنیں آ جائیں گی آگے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ ہار گئے تو انجینئر صاحب کی گردن آگے آ نہیں آپ میں اس صحیح بات کہہ میں رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں اس کو کنٹروورسی میں لے جانے والے کون ہیں؟ ایک معاملہ ہو گیا، اس کو جانے دیتے. اب کنٹروورسی ارائز کہاں سے ہوئی کہ جب ایک نظریاتی کونسل نے ایک اوپینین دیا اور انہوں نے لائف جو ولنریبل کرنے کے لیے ایک معاملہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک پرسیپشن رکھ دیا کہ یہ دیکھا جائے گا جو ہے بادی نظر میں کہ کرسچن جو کمیونٹی ہے وہ اس پہ کیا ان کی رائے ہے، یا وہ کیا سمجھتے ہیں، یا وہ اپنا کیا اوپینین اس پہ رکھتے ہیں، یا ان کا عقیدہ کیا ہے. تو آپ نے تو عقیدہ نکالنے کے لیے یا اس کو ٹٹولنے کے لیے تو آپ نے خود ہی ایک رستہ ہموار کر دیا کہ آپ ان کو دیکھیں. اب یہ تو آپ ڈینائی تو نہیں کر سکتے کہ ان کی بکس میں کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں. میں نے کل ایک بات مختصر بات یہ کی تھی، بات لمبی ہو جاتی ہے. میں نے شارٹلی یہ کہا تھا کہ کرسچنز جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وہ ان کو لاسٹ پروفٹ سمجھتے ہیں، اور وہ لاسٹ پروفٹ سے ان کے آگے جتنے بھی ہیں، اور وہ اسی بنیاد کے اوپر جب وہ کسی کو نبی نہیں مانتے تو وہ نبی نہ ہونے کے اوپر دلیلیں جو دیتے ہیں تو ان میں وہ اس سے کہیں آگے چلے جاتے ہیں. اور اس پہ وہ تمام ریسرچز ہیں. جی ہمارے بھی دل دکھتے ہیں، ہم ان احتجاجات میں، ان پروٹیسٹ کے اندر ہم شامل ہوتے ہیں ملک بھر میں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ڈسکس ہی نہیں ہونی چاہیے یہ باتیں. ہم ان باتوں کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. اگر مجھے بتائیں کہ آج ہمیں لوگوں کی بہت زیادہ میسیجز بھی آئے، کالز آئی. میں تو اوائڈ کرتا ہوں، شاید آپ کے ساتھ میرا یہ پوڈ کاسٹ آخری بار یہ ہو. میں لٹرلی اب اس کے بعد کوشش کر رہا ہوں کہ میڈیا کے ان کو اوائڈ کریں، اپنے سٹانس کو. جو باتیں تھیں ہم آلموسٹ کر چکے ہیں، ہم فوکس کر رہے ہیں. لیکن جو مجھے میسیجز آئے اور کہ آپ بتائیں جی کرسچنس کی جو بکس ہیں ان میں، یا اس طرح کے جو ریسرچ آرٹیکلز ہیں جہاں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں یا یہ موجود ہیں، آپ بلیو کریں کہ جتنے ہم اسٹڈی کر چکے ہیں ابھی تک اور جتنا ہم ڈیٹا کلیکٹ کر چکے ہیں، آپ بلیو بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی بکس میں جس حد تک چیزیں ہیں اور جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو ان کے عقائد کو بالکل ڈیفینڈ بالکل. کرنے کی تو بات ہی ختم ہوگی کہ، لیکن ان بات کو آپ پبلسائز کرتے ہیں. میں ان تمام بکس کو یا بنڈل رکھ کے اور ایک ایک کر کے اپنے کسی ٹیم ممبر کو کہتا ہوں ان کو آپ پبلش کریں اور بتائیں عوام کو کہ یہ کچھ لکھا ہوا ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے رزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ ایک ملک میں رہتے ہوئے اب مائنورٹیز کو سٹیک پہ لگانے جا رہے ہیں. لوگ کہیں گے اچھا ان کے یہ چیزیں ہیں جن باتوں کا کسی کو پتہ نہیں ہے. وہ خاموشی کے ساتھ وہ چیزیں چل رہی ہیں، ایک تکیہ کر کے وہ آپ کے تمام محافل میں شامل ہوتے ہیں. ہم ان کی سرمنیز میں شامل ہوتے ہیں. ہماری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میں سرمنی ہوتی ہے، ہم وہاں ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ ربیع الاول کے موقعوں میں شامل ہوتے ہیں، کیک کٹنگ سرمنی میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ایک ہارمونی کے تحت ایک انٹرفیت چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ چیزیں ان کو دیکھنی چاہیے تھی نظریاتی کونسل کو کہ آپ اس طرح کے فیصلے کیوں کر رہے ہیں یا اس طرح کے اوپینین کیوں دے رہے ہیں جس سے انارکی پھیلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ انہوں نے ایک رستہ ہموار کیا ہے کہ جی ہم ان سے پوچھیں گے. جب بالکل ان سے پوچھیں گے تو پھر ہم تو وہ اپنا جب وہ ڈیٹا صاحب مٹیریل ایویڈنس رکھیں گے تو وہ تو پریشانی بنے گی. اس لیے ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کر رہے کہ چونکہ میٹر سب جوڈیس ہے، میٹر وہیں ڈسکس ہو کورٹ میں. اور یہی کی ریزن ہے کہ ہم کورٹ کی جو ڈسکشن ہوتی ہے ہم کوئی ویڈیوز پہ ریکارڈ نہیں کرتے، کوئی بات باہر نہیں کہتے، تاکہ جو ہے وہ ہم تو اوور آل ایک چاہتے ہیں کہ ہارمونی وہ رہنی چاہیے اور وہ اس کے اگینسٹ نہ جائے اور کسی کے خلاف کوئی ایسی بات نہ جائے کہ جس سے کوئی کمیونٹی اسٹیک پہ لگ جائے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے میں نے اس کو، میں بجائے اس کے کہ میں جی بائبل میں کیا لکھا ہے اور قرآن میں کیا لکھا ہے، میں جی وہ اگین اسی لیے میں نے لوگوں کو بولا کہ جی آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں. آپ طاہر ایوبی صاحب آپ کے پاس وہ ساری ڈسکشن کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے. میں اسی وجہ سے اس طرف گیا ہوں بات کے اوپر کہ یہ جو کیونکہ آپ جب کورٹ میں اپنا کورٹ جب پیش کریں گے پورا معاملہ، اگین جس طرح سے میں نے پچھلی بات بھی کی آپ سے کہ یا تو آپ کی بات آپ کنونس کر لیں گے جج کو یا آپ نہیں کر پائیں گے کنونس کرنے کی صورت میں آپ ظاہر ہے کہ انجینئر صاحب رہا ہو جائیں گے. وہ اور جو دوسری سائیڈ ہے، کیونکہ پورا جو مقدمہ ہے وہ ہے ہی پورا اس چیز کے اوپر، تو وہ جو مائنورٹی ہے وہ جیپٹائز ہو جائے گی. اور اگر آپ نہ کنونس کر پائے تو مائنورٹی بچ جائے گی اور جو ہے وہ انجینئر صاحب جیپٹائز ہو جائیں گے. اور اس پوری سچویشن کے اندر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ 40 لاکھ لوگوں کے اوپر ایک آدمی، اگین یہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ لوگ جو حکومت بھی ہے اور جو ہماری جو لوگ ہیں کام کرنے والے،
وہ 40 لاکھ لوگوں کو جیپٹائز نہیں کریں گے، ایک آدمی کو جیپٹائز کریں گے. اس وجہ سے میں نے یہ بات کی آپ سے کہ اگر جو ہے وہ معافی نامے کی طرف بات جائے اور وہ صرف وہ یہی چیز بول دیں کہ بھائی ایک رحم کی اپیل جو ہوتی ہے، اگر اس طرف بات جائے بجائے اس کے کہ ہم اس میں بیک اینڈ فورتھ کریں، جی بائبل میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، مطلب یہ تھا، لغوی مطلب یہ تھا، یہ ساری چیزوں پہ جانے سے بہتر کہ اس کو اس طرح کر کے ڈیکمپریس کر کے اس معاملے کو اس میں وہ میں آپ کو کلیئر کروں کہ انجینئر صاحب جو تھے، میری جتنی ان سے ملاقات ہوئی ہیں اس دوران، وہ کسی بھی جگہ ریجیکٹ نہیں تھے اس معاملے میں کہ یار یہ اچھا، میرا اوکے، ایک میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اور وہ ایسی بات نہیں ہے. وہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بفور لاجنگ افیئر وہ جو ہے وہ اریسٹ ہو گئے تھے، اور وہ اس طرح کی بالکل ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ یا مجھے لگی ہے کسی جگہ پہ یا انہوں نے ہمیں اس پہ کوئی اپنی سجیشن دی ہے کہ نہیں آپ نے بس اس پہ قائم رہنا ہے کہ بس ہم نے کہہ دیا. ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے بالکل. اچھا، میں نے ان کو تمام باتیں جو ریئلسٹک آپ کہتے ہیں اپروچ میں نے شیئر کی ہے ان کے ساتھ، کہ یہ ڈیفینیٹلی اس طرح کی ڈسکشن جو بے شک کہیں لکھی ہوتی ہیں، اب بکس میں لکھی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باتیں ہم نے شیئر کرنی ہے، پبلک میں باتیں کہنی ہے. اب قرآن میں جتنی آیات اگر آپ پڑھتے ہیں، ہم روٹین سے تو قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ ان الفاظ کو جیسے لشاعر مجنون، لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، یہ دیوانہ ہیں، ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں، تو ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اس کو اگر ہم اس تناظر میں آپ بار بار ریپیٹڈلی کہیں گے تو پھر وہ تو چیزیں پہ کسی اور رنگ میں چلے جائیں گی. تو آئیے آپ جی، کا ایمان میٹر کرتا ہے. پھر آپ کے نبی کے بارے میں کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ جادو زدہ ہے، تو ٹھیک ہے آپ نے اس کو کسی کو ایک تنبیہ کے طور پہ ایجوکیشنل پرپز میں آپ نے اس کو کہا، لیکن آپ ریپیٹڈلی اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں بار بار کہ یہ کیونکہ وہ کہا ہے، اس کو کسی اور مقصد میں لے کے جائیں، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے جو مقاصد وہ پھر کیا ہیں، آپ کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. تو آپ وسلم کی جو بارگاہ ہے جو وہ تو اتنا اس پہ حساس معاملہ ہے کہ اس پہ جو رائنا کا لفظ ہے قرآن میں، کہ وہ یہودی اور جو مشرک تھے وہ لمبا لفظ کو رائنا کہہ دیتے تھے، جس سے معنی چرواہے کے نکلتے تھے، تو حکم ہوا کہ آپ قول انظرنا کا لفظ استعمال کریں. تو آپ کی جو بارگاہ ہے اس سے تو بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اور اس پہ اگر کوئی دین کی خدمت کرنے والا جو انسان ہے وہ اتنا ریجڈ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہ میں نے اسے واپس نہیں ہونا. تو انہوں نے مجھے کسی جگہ پہ نہیں کہا کہ آپ اس پہ بالکل ریجڈ ہو جائیں اور اسٹانس کو لیں. جہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہے ڈیفینیٹلی وہ اس چیز کو، میری اوپینین ہے کہ وہ اس کو بالکل وہ شیئر کریں گے، کہ وہ کہیں گے کہ اس معاملے میں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس پہ وہ اپنا الفاظ بھی وہ واپس لیں گے، اور رجوع کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے تو وہ بھی اس پہ کریں گے. لیکن وہ ڈیفینیٹلی اگر ان کو کوئی موقع ملتا ہے اس حوالے سے، چونکہ مقصد دین کی خدمت ہے نا، مقصد کوئی ذاتی وہ تو ہے نہیں، اور آپ سے ایگزیکٹلی، کی شان کا معاملہ ہے جی. تو وہ اگر میں بھی ہوں گا تو میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گا، اگر وہ باہر ہوتے تو میں، کیونکہ ابھی ان کے بیہاف پہ کوئی بات کی جا سکتی نہیں، اگر کر سکتے ہوتے تو شاید میں ان کے بیہاف پہ کوئی بات اس والے سے کر لیتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آئی نو آپ کو آئی تھنک بیک ٹو بیک کالیں بھی آ رہی ہیں، اور میری خواہش تھی کہ ہم تھوڑی سی لبی، لیکن آئی تھنک ہم زیادہ تر جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. میں امید یہ کروں گا آپ کی انجینئر صاحب سے ملاقات ہو تو میرے نام سے ہو، ان کے ساتھ بڑا میرا اچھا قریبی تعلق ہے انجینئر صاحب کے ساتھ، تو ان کے یہ میرا اوپینین بھی پلیز شیئر کیجیے گا ان کے ساتھ. اور میں چاہوں گا کہ ذرا اس کے اوپر پونڈر کریں، بجائے اس کے کہ اس وقت اس کے اوپر محنت کی جائے کہ بائبل سے کیا ثابت ہو رہا ہے اور کرسچن کمیونٹی کیا ثابت کر رہی ہے، قرآن کیا ثابت کر رہا ہے، بریلوی دیوبندی کیا ثابت کر رہا جی. ہے. اس میں آپ کے میں علاوہ یہ بہت سے لوگوں کا اوپینین ہے، یہ آلریڈی کافی لوگوں کا اوپینین ہے جو انتشار پسند نہیں ہیں. ایون کہ جو ہماری مخالف جو سائڈ سے کیس، مخالف تو خیر کوئی بھی کیس میں نہیں ہوتا، وہ بس ایک آپ کے اوپوننٹ سائڈ پہ ایک موقف ہوتا ہے، میری رائے یہ ہے. تو ان کی طرف سے بھی یہ مختلف سجیشنز تھیں اس معاملے پہ، ڈفرینٹ لوگوں کی، جو جیسے کہہ لیں کہ جو سافٹ کارنر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ان کی رائے یہ ہے کہ اس معاملے کو ہم طول نہ دیں، چونکہ 295C کا جو معاملہ ہے نا، وہ چاہتے ہیں قانون بڑا مضبوط قانون ہے، اور بڑا یہ آپ کہہ لیں کہ ایک امت مسلمہ کے لیے ایک بلیسنگ ہے یہ قانون. وہ اس لیے جی، بلیسنگ ہے کہ اگر یہ قانون نہ ہو 295C کا تو ہر بندہ کسی دوسرے کو اٹھ کے قتل کر دے کہ میں ماورِ عدالت. لیکن چونکہ موجود ہے تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ پولیس میں جائیں اور پراپرلی اس کو ٹرائل کریں، کہ ایک لا ایک موجود ہے. چونکہ آپ سنوں کی شان کے بارے میں جو بات ہوتی ہے تو ہر بندے کے دل دکھتے ہیں، اور چونکہ ہم خود اہل ایمان لوگ ہیں، تو جب وہ ہستی آپ کی ذات سے نکل جائے ان کا ایمان، تو پھر تو مقصد زندگی کا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے، اور لوگوں کی اس میں رائے بھی ہے. مجھے آپ کی ابھی سجیشن آئی ہے، اس سے پہلے مجھے لاسٹ ویک میں بہت زیادہ یہ لوگوں کی طرف سجیشن آئی کہ آپ اس پہ بات کریں اور ان سے کہیں اس بارے میں. تو چونکہ پبلک میں ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پریشر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں شاید ان کا کیس کمزور ہو رہا ہے، شاید کسی اسٹیج پہ جا کے، تو شاید یہ اس لیے اس طرف جا رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں. تو میں نے اس طرح کی بات، آپ فرسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں توسط سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کیس اور جیتنا اور ہارنا کوئی میٹر نہیں کرتی چیزیں. اصل زندگی یہ مختصر زندگی ہے، اور انسان نے یہاں سے جو روانہ ہونا ایک بڑی عدالت ہے جہاں انسان نے جانا ہے، تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی.
جب آپ نے بات وہی آ جاتی ہے کہ مقصد آپ کا اگر دین کی خدمت ہے نا تو پھر یہ چیزیں کوئی میٹر نہیں کرتی. بالکل. انا ایگو آئی ڈونٹ تھنک کہ ان سب چیزوں کی نہ دین میں گنجائش ہے، اور نہ ہی مجھے پتا ہے کہ انجینئر صاحب کا جو جتنا میں ان کو سمجھا ہوں، جتنا میں ان کو جانتا ہوں، کہ یہ انا اور ایگو والے جو معاملات ہیں وہ ان کے ساتھ نہ ہیں. اور آئی تھنک اس وقت جس طرح میں نے دیکھیں ایک سمپل سی آپ سے بات کی ہے، ہم اس کو کلوز کرتے ہیں اس کانورزیشن کو، لیکن ایک سمپل سی میں نے آپ سے یہی بات کی ہے کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کل کو جی سزا ہو گئی انجینئر صاحب کو، خدا نہ خواستہ پھانسی پہ لٹکا دیا. آپ الٹیمیٹلی سب اگر آپ پوری سچویشن کو ریکیپ کریں گے تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ یہ نہیں بولیں گے یار ایک مس انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں اتنا بڑا ایسٹ آپ نے مار دیا، مر گیا بیسیکلی. تو دس از مطلب یہ بہت ہی بیوقوفی کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت ہی آئی تھنک چھوٹے بونے ٹائپ سوچ سے ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. بہرحال میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ میسج ہم میں آپ تک بھی پہنچا دوں، اور امید ہے کہ اگین جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بولا، مجھے نہیں ایسا لگتا کہ آپ یہ ساری ان دلائل کے اوپر جو ہے وہ ان دلائل کی بیس کے اوپر انجینئر صاحب کے سٹیٹس کے آدمی کو ہمیں اسٹیک پہ لگانا چاہیے کہ یار شاید ہم نہیں کیس جج کو ایک جو چیز یہاں ایک چیز جو کلیئر کرنی بھی ضروری ہے کہ کیس ہمارا جو ہے بہت اسٹرانگ کیس ہے، اور جی جی یعنی کہ جی ایبسولوٹلی ہمارے اینڈ پہ کیس بہت اسٹرانگ ہے. یہ جو گفتگو میں نے ایبسولوٹلی آپ کے ساتھ جو کی ہے یہ میری پرسنل ایک دل کی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور میں نے ابھی اس سے پہلے شیئر جی نہیں کی کیونکہ آگے فردر مجھے نہیں آئیڈیا کہ میں کسی ویڈیو کو ریکارڈ کروں گا یا کوئی بات کروں گا، چونکہ اب ہم کام پہ بہت زیادہ حرج ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ دوستوں میں کافی دوستوں کو ناراض بھی کر بیٹھا ہوں جن کے میسیجز مجھے آتے رہتے ہیں. لیکن ہمارا جو مقصد تھا جو میڈیا پہ کچھ ڈسکشن تھی وہ میں آلریڈی کافی ساری کر چکا ہوں. لیکن کیس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ کیس جو ہے جو بنایا گیا ہے وہ بڑا ویک کیس ہے، اور وہ کسی بھی طرح جسٹیفائیبل نہیں ہے. وہ کورٹ میں بالکل اس کیس کو جو ہے وہ کسی بھی صورت نہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ایسی ایویڈنس موجود ہے جو ہمارے خلاف جو جس سے وہ کریں گے. اور کیس ہمارے اینڈ پہ انتہائی اسٹرانگ کیس ہے. اس کیس میں کلیئر کٹ کیٹاگوریکلی میں کہہ رہا ہوں سزا نہیں ہو سکتی. اور جی یہ جتنا ہم ورک کر چکے ہیں اس کیس کے اوپر، اور یہ جیسے ہی کیس ابھی ٹرائل میں جانا ہے تو یہ کلیئر کٹ ایکویٹل ہے، اور اس میں سزا کی پاسبلٹیز نہیں ہیں، بالکل بھی پاسبلٹیز نہیں ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ وہ جو آپ والی بات ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ اس کو بھی غور کریں گے انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر بھی، تاکہ جو ہے مقصد جو ہے وہ انٹرفیس ہارمونی وہ رہنی چاہیے، چونکہ اس میں دو مذاہب کی ایک کنٹروورسی بن سکتی ہے اس سچویشن کے اندر، اور ہم ایگزیکٹلی نے ان کو مائنورٹیز کا بھی خیال کرنا ہے، ان کو بھی اسٹیک میں نہیں لگانا. اور یہی وجہ ہے کہ بڑی محتاط ہو کے ابھی تک ہم سارا معاملہ لے کے چل رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ میرا پوائنٹ آف ویو جب میں نے دیا تو پوری کوشش کی ہے میں نے کہ اس طرح کی ڈیٹا جو ہے وہ کسی جگہ پہ شیئر نہ ہو. اور جو میرے سے کانٹیکٹ میں تھے جتنے سوشل میڈیا، ان کو بھی ریکویسٹ کی ہے میں نے کہ آپ کائنڈلی اس ڈیٹا کو شیئر نہ کریں، اور کسی تک کسی بھی قسم کی دل آزاری کسی کی نہ ہو. اور ہم ڈیٹا اگر شیئر بھی کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی بات تو یہی ہونی ہے کہ نبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کو وہ پڑھیں گے بھی تو وہ بولیں گے بھی. آپ بلیو کریں کہ ہمارے زبان ہمارے ساتھ نہیں دیتی کہ ہم بے شک وہ کسی کے کوٹ کیے ہوئے ورڈز ہیں، جب ان کو پڑھتے ہیں ہم نے کورٹ میں وہ پروڈیوس کرنے ہیں، ان کو پڑھنا ہے کہ یہ وہ ان کی بکس ہیں، یہ وہ کہتی ہے، تو کیا نکلے گا؟ آپ الٹیمیٹلی ان الفاظ کے ساتھ مقصد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف وہ چیزیں جاتی ہیں. تو ان کو کسی ایک جگہ پہ ہو گیا، ٹاپک ڈسکس ہو گیا تو کافی تھا. لیکن علماء کرام نے پاکستان میں بہت زیادہ اس ٹاپک کو لیا، اور انہوں نے سیم ورڈنگ کے ساتھ تو کئی دفعہ اس کو بولا. تو میری تو خیر اتنی ہمت نہیں ہوتی کس لفظ کے ساتھ ہم کسی چیز کو جسٹیفائی کریں. لیکن کیس کی حد تک ہمارا کیس بہت مضبوط کیس ہے، اور انشاءاللہ یہ کیس جو ہے کمپلیننٹ کے اینڈ پہ کریش ہوگا، اور یہ ایک ریمارکیبل کیس ہوگا. ان فیوچر NFAC کے حوالے سے اس پہ غور بھی کیا جائے گا کہ اس طرح کے کیسز جو ہے وہ پرسنل گرج کے اوپر نہ بنائے جائیں، اور صرف خالصتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکانت رسول کا معاملہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، تو پھر ہی انہی کیسز کو جو ہے وہ لانچ کیا جائے، تاکہ کسی کی جو ہے وہ جان جو ہے وہ اسٹیک پہ نہ لگے. اور خاص طور پر کوئی مسلمان ہے اور وہ کلمہ گو ہے اور اس کے خلاف تو خاص طور پہ اس چیز کو اوائڈ کیا جانا چاہیے کہ اس کے خلاف اس طرح کا کیس نہ ہو. بالکل بالکل میں 100% آپ سے اگری کرتا ہوں، اور یہ بڑی کامن سینس کی بیسک کامن سینس کی بات ہے کہ کیس میں جان اس طرح سے نہیں ہے، اور جس طریقے سے اس کو میں بالکل ڈاؤٹ نہیں کر رہا ہوں. اگین آئی ہوپ کہ مجھے آپ کو میری بات ویسے سمجھ آ گئی ہو. میں بالکل مجھے 100% مطلب آپ اگر میں ایز اے نان ٹیکنیکل آدمی بھی میں بتا سکتا ہوں کہ اس کیس میں کتنی گنجائش ہے. سر اینڈ پہ میں صرف ایک چیز دوبارہ سے آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں، اس وقت آپ کا جو رول ہے وہ محمد علی جناح صاحب والا رول ہے اس وقت، اور جو انجینئر صاحب ہیں وہ اس وقت غازی علم دین
والے پوزیشن میں ہیں. ہسٹوریکلی پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں میں, کوئی رولز کے حساب سے بات نہیں کر رہا, ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو, کیونکہ اس وقت یہ ہسٹری کریٹ ہو رہی ہے. تو میں یہ امید کروں گا سر کہ آپ بھی جو ہے وہ ایک اس کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. دیٹ ول بی اے پارٹ, دیٹ ول بی اے ریکارڈ آف ہسٹری, اور آئی ایم پریٹی شیور ایک پریسیڈنٹ کریٹ ہوگا. تو پلیز آپ بھی اس کو بہت سوچ سمجھ کے ٹھنڈے دماغ سے, اور اگین آپ سے بات کر کے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ کافی حد تک سیم پیج پہ بھی ہیں ان چیزوں کو, کہ اس چیز کو کسی طرح ڈی کمپریس کیا جائے, بجائے اس کے کہ مزید اس کے اندر آرگومنٹس اور کتابیں اور ریفرنسز کو لی جائیں. سر میں بہت بہت میری شکریہ انشاءاللہ آپ کا ٹائم. ملاقات ہونی ہے انشاءاللہ جی نیکسٹ, ابھی جو ملاقات ہوگی میں انشاءاللہ یہ چیزیں ان کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اگر مجھے انہوں نے گو ہیڈ اس پہ دیا تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو پرسو کریں گے. میں اپنا سافٹ اوپینین بھی ان کے ساتھ شیئر کروں گا, اور پبلک کی جو پرسیپشن ہے وہ بھی ردر دین کیس, وہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن جب معاملہ آپ وسلم کی شان کا ہے, ان کی ذات کا ہے, تو انشاءاللہ یہ چیزیں ان سے ڈسکس بھی کریں گے, اور کوئی رستہ اس والے سے نکلا تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے. تو بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ ٹائم دیا اور کال پہ لیا, اور جو ڈسکشن جو کہ میں نے آپ کو کافی انتظار کروایا وہ اس کے لیے معذرت, جو کہ میں کافی خود بھی ٹائم کی وجہ سے وہ تھا. تو تھینک یو سو مچ, اور سر مزید جو تھینک ہے یو وہ سو مچ سر. جی اٹس این ایبسولوٹ پلیزر سر, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ہم آف لائن بھی ان ٹچ رہیں گے. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم پہ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.